حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے، اس طرح ڈھونڈتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کو موت یعنی ملک الموت کا فرشتہ اس کے موت کے وقت تلاش کر لیتا ہے، اس کے سانس کو نکال لیتا ہے، اسی طریقے سے رزق بندے کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ جتنا انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، کوئی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اپنے آپ کو جتنے روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، اس کے لیے حلال پاک روزی حاصل کی جائے، محنت کی جائے، کوشش کی جائے، دروازہ کھولا جائے، ایک دروازہ کھولا جائے، دوسرا کھولا جائے، جہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اس کو حاصل کیا جائے، بشرطے کہ حرام نہ کمایا جائے، حلال کمایا جائے۔ حرام کا ایک لقمہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب پیٹ میں چلا جاتا ہے 40 دن تک اس کا کوئی عمل قابل مقبول نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ انسان مال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مال، اس مال کو صرف 3 چیزوں میں منحصر ہے، 3 چیزوں میں یہ تقسیم ہوتا ہے۔ ایک مال تو وہ جو اس نے کما کر کھا لیا وہ ختم ہو گیا، دوسرا مال وہ جو اس نے کما کر پہن لیا وہ پوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، تیسرا وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، پس یہ مال ایسا ہے جو باقی رہنے والا ہے، نفع بخش ہے، میدان حشر میں کام آئے گا۔ باقی ان 3 چیزوں کے علاوہ سب جائیداد، سب مال اور سب نوکر چوکر، روپیہ پیسہ، دیگر قیمتی ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں، ساری کی ساری چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی، انسان کے ساتھ نیک اعمال جائیں گے، وہ مال جائے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو، وہ صحت تندرستی جائے گی جس کو کھا کر اس عمل کر کے اپنی صحت بنائی ہو اور پھر اس سے عبادت کی ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہو۔ انسان کوشش کرنے کے بعد بھی بہت سارا فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے اشخاص ہیں کہ جو مالدار بن جاتے ہیں اور بہت سارے متوسط درجے کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی کوشش کرنے کے بعد بھی ان کو زیادہ کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ متوسط درجے کا مال آنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوشش کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا نہیں حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت نہ جانے کیا ہے، تو وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن اس وقت میں بھی وہ صبر اور شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور گلے شکوے نہیں کرتا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ فقراء اور مہاجرین مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی فقراء حضرات جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور غربت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، وہ 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی
زندگی میں انسان کے مقدر میں جو روزی لکھ دی ہے وہی آئے گی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، لیکن کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے خوب حلال پاک روزی حاصل کرنی چاہیے، اس کے لیے خوب کمانا چاہیے، اس کے لیے خوب راستے نکالنے چاہیے، اور اس مال آنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن کریم کا جو فرمان ہے، جو وضاحت کے ساتھ ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے دل کے کانوں کو کھول دینے والی آیت جو پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ لوگ اگر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے برکتیں کھول دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ ایک حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے کہ آج زمین کی جائیداد بھی بہت کثرت سے ہو رہی ہے، زمین کی پیداوار بھی بہت کثرت سے ہو رہی ہے، مال بھی بہت زیادہ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان والی زندگی نہیں ہے، پریشان ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میں جو پڑھی گئی ہے اس کا